بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج 17 رمضان المبارک شریف ہے اور یہ ایک تاریخی دن ہے جس میں حق اور باطل کا جو پہلا معرکہ وقوع پذیر ہوا تھا بدر کے نام سے، اس کی ایک عظیم تاریخ جو ہے وہ آج کے دن کے ساتھ متصل ہے۔ 17 رمضان المبارک شریف حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے۔ تو یہ جلیل القدر شخصیات ہیں کہ جن کی سیرت کو اپنانے میں اور جن کی زندگی کے معمولات پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ امت کو اور لوگوں کو کامیابی عطا فرماتا بھی رہا ہے، فرماتا بھی ہے اور فرماتا رہے گا۔ میں نے ان دونوں واقعات کو متصل بیان کرنے کے لیے ایک آیت آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اور ان کی سیرت کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بڑے زندگی کے کس موڑ پہ کھڑے تھے اور ہم لوگ آج کس موڑ پہ کھڑے ہیں۔ ہم اپنے گرد و نواح میں، اپنے معاشرے میں جب دیکھتے ہیں تو اتنا عظیم نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اتنی خوبصورت کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ نبی ملا تو سارے نبیوں کا سردار، رسول ملا تو سارے رسولوں کا سردار، کتاب ملی تو تمام صحائف اور آسمانی کتب کی سردار، اور ان نسبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی ساری امتوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم اللہ رب العزت کے ہاں ایک بہترین امت تھے، یعنی کہ جب ابھی تمہیں بنایا بھی نہیں گیا تھا۔ اس پوائنٹ کو اور اس نقطے کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، جوان بھی سمجھے اور شیوخ بھی سمجھے۔ جس وقت ابھی ہمیں پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا، ہمارے نبی کو بھی ابھی مبعوث نہیں کیا گیا تھا، صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود اس کائنات میں موجود تھا، تو اللہ رب العزت نے حضور کی امت کو یہ بہتری کا ٹائٹل اسی وقت دے دیا تھا۔ یہ امت اللہ رب العزت کے خزانہ خیال میں، اللہ رب العزت کے علم کامل میں یہ بہترین امت تھی، اور اس کی بہتری کا جو معیار تھا وہ معیار یہ تھا کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے یہ شان اور یہ ٹائٹل دیا تھا یا دیا ہے کہ یہ نیکی کرتی ہے اور نیکی کا ہی حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے اور برائی سے خود کو بھی روک کے رکھتی ہے، اور صرف اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتی ہے۔ یہ اس امت کی بہتری کا معیار ہے۔ آج اگر ہم تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کے تمام تر تقاضے پورے کرتے ہیں تو بہترین امت کے اندر شامل ہیں، اور اگر ہم ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تو یہ برملا میں بات کہتا ہوں کہ ہم سے بدتر انسان کوئی نہیں ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں، اتنا پیارا نبی، اتنی پیاری کتاب عطا فرمائی ہو، اور پھر بھی وہ ان کے نقش قدم اور ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے تو بہترین امت کے زمرے کے اندر شامل نہ ہو سکے، تو پھر اس کی زندگی پہ افسوس ہے، اور ایسی زندگی سے مر جانا ہی بہتر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو حضور کی صحبت کے اندر بیٹھنے والے صحابہ، بدر کے میدان کا جو ایک معرکہ ہے وہ ہمیں ان کے ایمان کی مضبوطی کی یاد دلاتا ہے۔ وہ ایمان کی مضبوطی ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمارے دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہم لوگ مسجد میں بھی بیٹھے ہیں اور ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بھی سن رہے ہیں، اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی سمجھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، قرآن کی باتیں بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود جب ہمارا ایک معاشرتی رول ہم نے جب پلے کرنا ہوتا ہے، باہر جاتے ہیں، مسجد سے باہر ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، تو ہمیں کوئی یاد نہیں رہتا کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہمیں کوئی یاد نہیں رہتا کہ ہم بہترین نبی کی بہترین امت بھی ہیں، ہمیں کوئی یاد نہیں رہتا، اور واقعتاً ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہمارے پاس بہترین کتاب قرآن بھی موجود ہے۔ آپ اگر اس کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں الف لام سے لے کر والناس تک سابقہ تمام اقوام کا ذکر موجود ہے،
ان کی حرکتوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ ابھی ہم نے تراویح کے اندر 19واں پارہ پڑھا، تو 19ویں پارے کے اندر قوم لوط کا ذکر بھی ہے، قوم نوح کا ذکر بھی ہے، قوم صالح کا ذکر بھی ہے، قوم شعیب کا ذکر بھی ہے۔ یہ وہ قومیں تھیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے دردناک عذاب دیے، دردناک عذاب دیے، اور یہ قومیں اللہ رب العزت کی لاڈلی قومیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بے شمار نعمتیں کی، بے شمار کرم کیے ان کے اوپر، لیکن ان کا عذاب جو ہے ان کا مقدر بنا۔ وجہ کیا تھی؟ نفس کے پیروکار ہو گئے، خواہشات نفسانی کے اندر چلے گئے۔ آج اگر میں ایک چھوٹی سی، ہم تو اس معاملے کو بڑا چھوٹا سا سمجھتے ہیں نا، کہ ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا یہ سب سے بڑا جرم تھا۔ 12ویں پارے کے اندر بھی ان کو منع کیا گیا، ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ 19ویں پارے کے اندر بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا، اور بھی کئی مقامات پہ۔ 20ویں پارے کے اندر بھی موجود ہے قوم شعیب کا تذکرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو کہا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، اور اپنا وزن پورا رکھو، اپنا وزن پورا رکھو، اپنا وزن پورا رکھو، خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان پانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ پھر کس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل کیا، کیا ان کے اوپر عذاب نازل کیے۔ حضرت شعیب کو وہ دھمکیاں دینے لگے، تمہیں بھی اپنے وطن سے نکال دیں گے، تو تمہارے پیروکاروں کو بھی نکال دیں گے، ہمارے ناپ تول کی پرواہ نہ کرو، ہمیں کرنے دو جو ہم کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو پھر بھی اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر یہ کرم نہیں ہے کہ وہ ہماری شکلیں نہیں بگاڑتا، پھر بھی اس کا کرم ہے کہ وہ ہماری جو ہے وہ زمین کو یا ہماری نسلوں کو برباد نہیں کرتا، اور برباد ہوتی بھی ہے لیکن ہمیں توجہ نہیں ہوتی، اور ہم ان کی طرف جو ہے وہ خیال اور غور نہیں کرتے۔ یہ ایک ہمیشہ بات یاد رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی شکل بگڑ جائے تو پھر ہی عذاب کو مانا جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کا کاروبار بند ہو جائے تو پھر عذاب مانا جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی دکان جو ہے وہ تنگ دستی کی طرف وہ چلا جائے، کاروبار اس کا جو ہے وہ برکت ختم کر دے تو اس کو ہی صرف عذاب مانا جائے گا۔ عذاب دردناک بیماری کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، عذاب جوان بچے کی موت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، عذاب پیسے اور مال کے چھن جانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مختلف قسمیں ہیں عذاب کی۔ اللہ رب العزت کی رحمت جس وقت بندے سے اٹھ جاتی ہے تو پھر وہ مختلف قسم کی پریشانیوں کے اندر گر جاتا ہے، یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ بنایا ہے، ان کی سیرت کو دیکھیں تو انہوں نے اس دنیا کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، اپنے ایمان کو خراب نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے، ہمارا کچھ نہیں رہتا تو نہ رہے، لیکن اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے رسول ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ بدر کے اندر فرشتے اترے، آج کیوں نہیں اترتے؟ احد کے اندر بھی اترے، خندق کے اندر بھی اترے، تبوک کے اندر بھی اترے، اور کتنا کچھ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو کامیابی کی صورت میں عطا کیا، آج کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی ہماری بات بات میں جھوٹ ہو، ہمارے ہر معاملے کے اندر بددیانتی ہو، ہماری ہر چیز کے اندر بے ایمانی ہو، بچے جو ہے وہ والدین کے نافرمان ہو، والدین بچوں کے ساتھ جو ہے وہ حقوق کے پورا کرنے کے اندر زیادتی کر رہے ہو، تو پھر مجھے بتائیے فضائے بدر کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ وہاں پر تو یہ صورتحال تھی کہ ایک جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے پیاس سے مر رہا تھا، لیکن دوسرے غازی کی آواز کو سنا تھا تو اپنی پیاس کو ترک کر دیا، کہا اس کو جا کے پہلے پانی پلاؤ۔ پھر اس کے پاس اگر کوئی مشکیزہ لے کے جاتا ہے، وہ کہتا نہیں میرے اگلے بھائی کو پہلے پلاؤ، میں بعد میں پی لوں گا۔ ہم نے جان نثاری کہاں پہ کی؟ ہم نے تو اپنی جان کو خود جو ہے وہ مصیبتوں اور مشقتوں کے آگے ڈال دیا، ہم نے تو اپنے ایمان کو بھی مضبوط نہیں کیا، اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ تو دوستو دیکھیے، مان جائیے اس بات کو کہ ہم غلط کر رہے ہیں، مان جائیے اس بات کو، اور اس بات کو مان کے اللہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجئے۔ ہم کیوں نہیں اپنے معاشرے کو سیدھا کر پا رہے؟ کیونکہ ہم خود کو صحیح نہیں کر پا رہے۔ ہم نکلے ہوئے ہیں کہ میں اس کو ٹھیک کر لوں، میں اس کو ٹھیک کر لوں، میں اس کو ٹھیک کر لوں، لیکن اپنے آپ کو کوئی ٹھیک نہیں کرتا۔ ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، انفرادی طور پہ خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خود ٹھیک ہو جاؤں گا تو مجھے معاشرہ بھی ٹھیک لگے گا۔
تو ظاہری بات ہے جب میں ٹھیک ہو گیا تو میں جب گناہ ہی نہیں کروں گا تو معاشرے کے اندر خرابی کہاں سے پیدا ہو سکے گی؟ اور یہ صرف ایک میری بات نہیں، ہم میں سے ہر کسی بندے کا یہ ایم ہونا چاہیے، ہم میں سے ہر کسی بندے کا یہ ارادہ اور عزم مصمم ہونا چاہیے کہ میں آج کے بعد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، صبح اٹھے تو اللہ رب العزت سے پناہ طلب کیا کرے، اے اللہ میں تیرے گناہ سے، میں تیرے عذاب سے اور تیری گرفت سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچانا، مجھے دو نمبری سے بچانا، مجھے بے ایمانی سے بچانا۔ ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے محبوب ان لوگوں کو بتا دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ یہ 8 چیزیں اللہ رب العزت نے ذکر کی جن میں ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہمارا پیسہ، ہماری دولت، ہماری تجارت، ہر چیز، کاروبار، جائیداد، ہر چیز کو ذکر کر کے اللہ نے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ جب تک یہ 8 چیزیں تمہیں بہت زیادہ محبوب ہیں اور 2 چیزیں اگر تمہیں پسند نہیں ہیں، کون کون سی؟ پہلی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، اور دوسری اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا۔ اگر تم نے ان دونوں کو ترک کر دیا، ماں باپ سے محبت، اولاد سے محبت، دولت سے محبت، جائیداد سے محبت، اور ان ساری چیزوں کو، رشتہ داروں سے محبت تم نے اختیار کر لی، تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو کہ اس کا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے اور وہ آ کر رہے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور فساق اور فجار قوم کو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ یعنی کہ ان چیزوں کی جو، چونکہ یہ ساری چیزیں فانی ہیں، ماں باپ بھی فانی ہے، اولاد بھی فانی ہے، دولت بھی فانی ہے، جائیداد بھی فانی ہے، ہر حسن بھی فانی ہے، جوانی بھی فانی ہے، طاقت بھی فانی ہے، ایک نہ ایک دن سب ختم ہو جائے گا۔ رہے گا باقی تو یا اللہ رہے گا یا پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کا اجر اور اس کی جزا باقی رہے گی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی باقی نہیں رہنا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو ان فانی چیزوں کی محبت سے جو بندہ نکل کے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے سائے میں آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت کے حصار میں لے لیتا ہے، پھر اس کا رزق بھی تنگ نہیں ہوتا، اس کی اولاد بھی نافرمان نہیں ہوتی، اس کے مال میں بھی برکت ہوتی ہے، اور پھر اس کا ایمان بھی مضبوط رہتا ہے، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاتا ہے۔ تو فضائے بدر آج بھی ہمیں اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ اپنے نبی اور اپنے رسول کی مکمل اطاعت کیجئے، ان کے ساتھ پکی محبت کیجئے، سابقہ اقوام کے جملہ جو جرائم تھے ان کو ترک کر دیجئے، آپ کے اندر وہ نہیں پائے جانے چاہیے، چونکہ آپ کو اللہ رب العزت نے ساری کی ساری امتوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق نصیب کرے اور ایمان کی تکمیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔